إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما سلككم في سقر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وإنه لتذكرة للمتقين. برادران اسلام اور خواتین اسلام، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کائنات کے اندر روزانہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیں۔ روزانہ کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پہچاننے کے لیے ہم کو حواس سے خمسہ دیے، 5 ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں جن کو علم یقین کہا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کو ہم اپنے حواس سے جو پہچان لیتے ہیں اس کے بعد کوئی انکار نہیں کرتا۔ انہی کو شواہد کہتے ہیں۔
مثلاً آنکھ ہے، آنکھ سے آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا، چاہے وہ چیز غلط ہو چاہے وہ اچھی ہو، دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی آدمی اس کے خلاف آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس کی بات کا انکار کر دیں گے، اور وہ کہے گا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو، فوراً اس پر پکڑ کرے گا۔ کیوں؟ ہماری آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے علم یقین کے اندر داخل کیا، تو اس سے معلوم ہوا آنکھوں سے دیکھنا یہ ہر انسان کو علم یقین کی طرف لاتا ہے۔ دوسرا حادثہ ناک ہے، خوشبو سکھا کر کے اس سے پوچھیں خوشبو آ رہی ہے، وہ کہے گا نہیں بدبو آ رہی ہے۔ ارے بے وقوف، تیری ناک سڑ گئی ہے، ایک صحیح چیز کو تو غلط بولتا ہے، اس کا بھی انکار ہوگا۔ یہ ناک بھی علم یقین میں داخل ہے۔ کان ہے، آپ نے دو آدمیوں کو آپ کے خلاف یا کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے سن لیا، وقت پڑنے پر وہ اس کا انکار کریں تو آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنے کانوں کو بھی علم یقین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ زبان ہے، چکھنے کے بعد سارے لوگوں کو ساری چیزیں برابر لگ رہی ہیں، مگر کسی بخار والے کو اگر منہ کڑوا ہو گیا ہے اور وہ سب سے کہے کیا سالن کڑوا ہے، کھانا کڑوا ہے، تو سب لوگ اسے ڈانٹیں گے، تیرے منہ کا مزہ خراب ہو گیا ہے، ہمارا مزہ صحیح ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ چار حواس اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کے اندر رکھی ہے۔ پانچواں حادثہ ہمارے مسامات پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسے سردی پہنچتی ہے تو دل فوراً کہتا ہے کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، گرمی اگر لگ رہی ہے تو فوراً کہتا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے۔ اگر اس کے خلاف بولے تو ہم اس کو کہیں گے یہ پاگل اور دیوانہ ہے۔ سردی کو گرمی، گرمی کو سردی کہیں گے تو اسے ہم جھٹلا دیں گے۔ یہ پانچ حادثوں کا مجموعہ علم یقین سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اسے انکار کیا نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹا حادثہ ہے وہ انکار کیا جا سکتا ہے، خواب۔ خواب میں جو کچھ آدمی دیکھتا ہے اٹھنے کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ کسی نے غلط کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، آنکھیں کھلیں، کیا وہ غلط کام کرنے کے لیے جاتا ہے؟
نہیں جاتا۔ اس کو چھٹا حادثہ کہتے ہیں، مگر علم یقین میں داخل نہیں ہوتا سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے۔ ان کو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایک زیادہ دی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے خواب سچے ہوتے ہیں، اٹھنے کے بعد ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں بچپن میں دیکھتے ہیں، 55 میں پورا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تعبیر کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی تعبیر سامنے آتی ہے۔ آپ نے کوئی خواب دیکھا، اس میں آپ کو دولت مل گئی ہے، اٹھنے کے بعد دولت مل گئی تو آپ کہیں گے میرا خواب سچا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک رولر بنایا ہے، وہ رولر کام کر رہا ہے، ہم لوگ اس کا احساس نہیں کر رہے۔ لیکن علم یقین جس کو کہا گیا ہے، ان 5 چیزوں سے جو علم حاصل ہوا اسے علم یقین کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے منکروں کا ذکر کر کے ہر چیز کا جو منکر ہے ان کا بھی ذکر کر دیا اور ان کا بھی حشر بتا دیا، اور وہ ویسے ہی سزا پائیں گے جیسے ان کے انکار کی صورت ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دہریے، آج کی زبان میں کمیونسٹ اللہ کو نہیں مانتے، دنیا ایسے ہی ہو گئی ہے، ہم ایسے ہی جیتے ہیں، ایسے ہی مر جاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہم کو زمانہ ہلاک کرے گا، اللہ ہلاک کرے گا یہ یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے یہ آپ کو ملیں گے۔ سب سے زیادہ چین میں، رشیا میں، کوریا میں، اسی طریقے سے ہر ملک کے اندر یہ پارٹی موجود ہے جو اللہ کا انکار کرتی ہے۔ بھائی دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے ہی ہو گئی، وہ بات میں دم نہیں ہے، پھر بھی بغیر دم والی بات کو دم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب جہنم کے کندے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے شروع زمانے سے لے کر آج تک اللہ کی کتابوں کا انکار کریں گے، ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں۔ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ قرآن مجید کیا جی، وہ کتاب کیا، خالی پرانے لوگوں کے قصے ہیں اس کے اندر۔ یہ کہہ کر کے قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں فرمایا
ان کو ایسی سزا ملے گی جس کے بعد کوئی سزا ان کو نہیں ملے گی، وہ ہے میرا عذاب۔ پیغمبروں کا انکار کرنے والے ملیں گے، وہ بھی مذہبی لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو ملے گا۔ اس کے برخلاف یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ایک پیغمبر کا انکار کرنا سارے پیغمبروں کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ آمن الرسول کی آیت پڑھو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کا ذکر آ گیا اس میں، جس کا انکار کرتے تھے ان سب کا ذکر آ گیا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ سے میں دو سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال، علم یقین کا کسی نے انکار نہیں کیا، وہ کون سی چیز ہے جس کا انکار کسی بندے نے نہیں کیا، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، برہمن ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، ایک چیز کا اس نے انکار نہیں کیا ہے، وہ ہے موت۔ موت کا کسی نے انکار کیا؟ بتاؤ، موت کا کسی نے انکار نہیں کیا، ابلیس تک اسے مانتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے منکر موت کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، ایک کے بعد دیگر اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اور یہ منظر ہر خاندان دیکھتا ہے۔ ہمارے باپ تھے، اب نہیں ہیں، کہاں گئے؟ اسی کا نام علم یقین ہے۔ موت کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے، بعد میں ان کو میں سمجھاتا ہوں۔ سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کینسر ہے، کوئی کہتا ہے دمہ ہے، کوئی کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہے، کوئی کچھ۔ بیماری سب بیماریاں ہی ہیں، مگر بیماریوں کا انجام اور آخر معاملہ موت ہے۔ آپ کے باپ بیمار ہو گئے، ان کو کینسر ہو گیا ہے، بچے کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے مہینے زندہ رہیں گے، مر جائیں گے، یہی نا؟ کسی کے بیمار ہونے پر آدمی کا جو اندیشہ ہے، وہ اندیشہ یہی ہے کہ وہ مر جائے گا۔ تو سب سے بڑی بیماری بھی موت ہے۔ اب بیوقوف لوگوں کو دیکھو، مردوں سے جا کر کے مانگتے ہیں، جس مردے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے جو بھی پیدا ہوا ہے وہ مر کر رہے گا۔ کائنات کے اندر جو آپ کو رنگینی نظر آ رہی ہے
وہ ختم ہو کر رہے گی۔ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو بیماری بھی ہے، موت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کیا چیز فنا کرتی ہے؟ شب و روز، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ آپ تو بچپن میں دودھ پیتے تھے، کمزور تھے، بڑے ہونے کے بعد آپ بہترین سے بہترین غذائیں کھا رہے ہیں مگر پھر بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ بڑھاپا آ گیا ہے، موت کے منہ میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ سے؟ صبح و شام کے گزرنے سے۔ اتنا مؤثر ہے صبح و شام، اگر آپ غور کریں گے تو ہماری صبح اور شام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ آپ اس دنیا میں رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ موت کے بارے میں آپ کو بھی علم نہیں ہے، آپ کی موت کب ہے۔ میں ہماری رشتہ داری میں سال میں ایک بار اوٹی جاتا تھا، کچھ دن رہ کر کے آتا تھا، تو اس میں سے ایک بیوقوف نے مجھے پوچھا کیا بات ہے، آپ شادی میں آ جاتے ہیں، کسی کے مرنے کے بعد آتے نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کب مر رہے ہیں؟ شادی کی تو تاریخ 1 سال پہلے بھی مقرر ہو جاتی ہے، کچھ مہینے پہلے مقرر ہو جاتی ہے، آپ کی مرنے کی تاریخ بتاؤ میں آ کے رہتا ہوں۔ خاموش بیٹھ گیا۔ مرنے کا معاملہ معلوم نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک آدمی قرض دینا تھا، کافی ستایا ہو 3 مہینے سے، آج کل میں نے کیس کر دیا۔ سنا چاشمے کی صبح کو اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اچھا بچھا تندرست، خداع، دھوکہ باز، قبوری، قبر پرست، ایسے انسان کو اللہ معاف نہیں کرتا تو ہم بھی معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مر گیا۔ ہمیشہ خبر کی فوٹو اٹھا کے رکھتا تھا، دکان میں لگایا کرتا تھا۔ میں نے اس کو نکالا، جب چھوڑا دکان میں تب ساتھ لے کر کے آیا فوٹو۔ مردہ کیا دے گا؟ مردے کے پاس کچھ ہے؟ مردہ کچھ کام کر سکتا ہے؟ اگر خبر کے اندر کام کر رہا ہے تو دنیا میں آتا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ایسی چیز ہے جو انسان بیکار ہو گیا اس سے جا کر کوئی سوال کرتا ہے۔ اجمیر میں جاؤ، آج تک فقیر ہی ہیں، کسی کو امیر نہیں بنایا۔ خود فقیر ہے،
سارے لوگ اسے چندہ دے کر کے جاتے ہیں. کبھی سوچا؟ دھڑا دھڑ یہ جو ہندوستان کے اندر مزاروں کی دنیا ہے، ان کی تاریخ نکال کر کے دیکھو، اس میں خالی شرابی ہوں گے، زانی ہوں گے، قاتل ہوں گے، بہروپیے ہوں گے اور بددین ہوں گے. ان کو ولی سمجھ لیا ہے. ہم تو نبی کی موت کے قائل ہیں. دیوبندی نہیں ہیں ہم لوگ، ہم قرآنی مسلمان ہیں. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سانس لینے والی، سانس چھوڑنے والی ذات مر کر رہے گی. اس کے علاوہ جمادات، نباتات، ساری چیزیں ختم ہو کر رہیں گی اور سوائے اللہ کے اور کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. شرم کرو. ایسا آدمی جسے کچرے میں پھینکنے کے لائق ہے، سڑ کر کے اس کے جسم کے کیڑے اس کو کھا رہے ہیں. باہر والے کتنے کیڑے مکوڑے ساری ان کے جسم کی ہڈیاں تک چر رہے ہیں. یہ لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں. اگر یہ لوگ مدد کرتے ہیں تو اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ افسوس، مسلمانوں کا دماغ دیکھو. مردے بہت کام کرتے ہیں، یعنی زندگی بھر چھٹی دے کر کے مرنے کے بعد یہ مردہ کام کرتا ہے. ہمارا نبی جھوٹا ہے. فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. آدم کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو گیا. بیوی کا دیکھنا، بچوں کا دیکھنا، گھر کا دیکھنا، کمائی کا دیکھنا، کھانا پینا، سونا اٹھنا، ساری چیزیں ختم ہو گئی. مگر 3 کام ایسے کر کے جاؤ، تمہاری زندگی میں جس طریقے سے تم کو ثواب ملتا تھا اس کام کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کام سے آپ کو ثواب ملے گا. کسی کو علم سکھا کر جاؤ، آپ کے مرنے کے بعد اس علم سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. کوئی قرآن مصحف وغیرہ دے کر جاؤ، لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا ثواب ایسے ہی ملے گا جیسے آپ زندگی میں قرآن پڑھ رہے ہیں. کنواں، بورویل، ایسی چیزیں کھود کر کے جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد لوگ اس سے پانی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. یہ 3 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اولاد کی تربیت کرو. آج ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں، اولاد کو جہنم میں اٹھا کر کے ڈال رہے ہیں. بچپن میں فون دے دیا، 5-6 سال کا بچہ ہوا، ڈانس کر رہا ہے، گانے گا رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، بلو فلمیں دیکھ رہا ہے. نہ باپ کو احساس ہے نہ ماں کو احساس ہے. یہ دونوں دیوس. دنیا میں بچہ بیمار ہوتا تھا تو اس کے علاج کی کوشش کرتے تھے، اب انہیں آخرت پوری برباد کر رہا ہے اور اس کی تائید میں ہر چیز اسے لے لے کر کے دے رہے ہیں. جہنم میں جا رہا بچہ
माँ को रोना नहीं आ रहा है, बाप को रोना नहीं आ रहा है, खुश हो रहे हैं मेरा बच्चे को फ़ोन चलाना आता है। वो अल्लाह की क्या मसलियत है मालूम नहीं, ये मैंने फ़ोन नहीं दिया है, हमारे बच्चे ने दिया, मुझे चलाना नहीं आता। कितनी बार समझाया जाता है, मैंने अदक अदक किताबें हल कर ली, मगर ये शैतान मनहूस अल्लाह ताला मेरे हाथों से नहीं चला रहा है, क्या वजह मालूम नहीं। इससे पहले एक फ़ोन लिया, वो वापस कर दिया। ये फ़ोन बच्चों की जहन्नम है, बेटियों की जहन्नम है, माँओं की जहन्नम है, बाप की जहन्नम है। इसके अंदर जो भी दिखाया जा रहा है, अच्छी चीज़ों के साथ आपको शैतान ने अल्लाह ताला से जो कहा था उसे भूल गए। लअक़उदन्न सिरातकल मुस्तक़ीम, अल्लाह मैं दीन के नाम पर गुमराह करूँगा, दीन के नाम पर। देखो तबलीगियों को अल्लाह उसके रसूल की बातें कह कर के किसी और का बाजा बजा रहे हैं, उनको उसमें गुमराह कर दिया। जमात इस्लामी वालों को मौदूदी का मुरीद बना दिया, जो कुछ वो कहते हैं उनको मानते हैं। हमारा नबी इसलिए भेजा गया कि तुम उसकी इताअत करो। मौदूदी का नाम है, अबू हनीफा का नाम है, शाफी का नाम है, मालिकी का नाम है, हम्बली का नाम है, किसी का नाम नहीं है, के लाल का है। उसकी इताअत करना मुश्किल है। और आपसे जितने छोटे, जिनको पूरी दुनिया में जमा करके तोला जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़न ज़्यादा होगा। उनकी बातें समझ में आती हैं, और जिसको रसूल बना करके समझाने के लिए भेजा है वो समझ में नहीं आता। मुसलमान जिंदा कौम समझते थे, जिंदगी में ही ये मुर्दा हो गई है। आप उसे जिंदा कौम मत बताइए, मुर्दा कौम बताइए, मुर्दा परस्त बताइए, और मुर्दों के पीछे जाने वाला बताइए। हम तो नबी की मौत को मानते हैं, हमारे फिरके इनकार करते हैं। किसका? कुरान मजीद का। आपको भी अल्लाह ताला ने मय्यत बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मय्यत बताया कि दोनों की मौत में फ़र्क हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर के अंदर जिंदा हैं, कहाँ है? क्या मदीने में जो फसादात चले और जो फितने भर रहे हैं, रसूल देख करके खामोश हो सकता है? हमारा रसूल ऐसा है कि ज़कात उसूल करने के लिए एक आदमी को भेजा, वो गया ज़कात लेकर के आया, बैतुल माल का माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। ये बैतुल माल का माल है, ये मुझे तोहफे में दिया गया है। वो अलग रख लिया। मेहनत तो दोनों पर की है, बैतुल माल के माल के लिए भी और अपने तोहफे के लिए भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलातु जामिआ कह कर के सहाबाए किराम को जमा कर लिया। जमा कर लेने के बाद आपने उसी पर तकरीर की,
میں کسی کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، وہ لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ بیت المال کا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ الفاظ دیکھیے نبوت کے، کیوں نہیں اس کے باپ کے اور ماں کے گھر میں بیٹھ گیا اور اسے دیکھا جاتا کہ کون کیا لا کر کے دیتا ہے؟ کچھ نہیں لا کر دیتا۔ یہاں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا اور رشوت لے کر کے واپس آیا۔ رشوت کے دروازے بند کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ جو مال لوگوں کو تحفے میں دیا جاتا تھا بادشاہ کی طرف سے آپ کی بیوی کو بھی دیا گیا۔ غالباً ان کا نام ام کلثوم یا زینب ہے۔ ان سے کہا تم کو دے کے بھیجا، لاؤ بیت المال میں جمع کرو۔ کیوں؟ بیت المال کی طرف سے گیا تھا۔ بعض صحابہ کرام درمیان میں آڑے آ کر کے کچھ ان کو دے دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ہوں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جس سے سود، رشوت، جھوٹ پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم ماں باپ اپنے بچوں کو وہی سکھا رہے ہیں جو چیزیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تمہاری بچی جل رہی ہے، روتے کیوں نہیں ہیں؟ تمہارا بیٹا جل رہا ہے، روتے کیوں نہیں ہیں؟ یا معمولی بخار آتا تھا، سر میں درد آتا تھا، بچے روتے تھے تو ماں بھی روتی تھی، باپ بھی روتا تھا۔ ماں باپ ہیں دیوس۔ دیوس کا معنی کسی کی بیوی، بیٹی، بیٹا برائی کرے، ماں باپ دیکھتے رہیں اور خاموش رہیں، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ جڑ دیا ہے۔ لا يدخل الجنت دیوس، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آج ہمارے ماں باپ بھی دیوس ہیں، پورا معاشرہ دیوس ہے اور اسے فیشن سمجھتا ہے، گناہ نہیں سمجھتا، جبکہ ہماری عورتیں ان کو نیا فیشن ننگا دکھا رہا ہے اور ماں باپ دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ کیا چولی پہنی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، پیٹھ نظر آ رہی ہے، چھاتیاں نظر آ رہی ہیں، اور کیا کیا دکھاؤ گے؟ بے شرم عورتیں، کیا کیا دکھاؤ گے؟ نہ بھائی کو فکر ہے، نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے، نہ رشتہ داروں کو فکر ہے۔ ان کا جسم دیکھ کر کے یہ خود بھی مزہ لے رہے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس۔ یہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ فاحشوں اور فاحشات کے لیے جنت ہے، تو متقیوں اور متقیات کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے موت کو بھلا دینے والے، موت کی حقیقت کو جاننے والے، کب بلاوا آتا ہے، کب انسان چلا جاتا ہے معلوم نہیں، اس کی تیاری کرنے کے بجائے دنیا داری کے اندر اتنے گمسم ہو گئے ہو کہ تم کو دین کی آنکھ نظر نہیں آتی۔ بچوں کو قرآن سے دور، حدیث سے دور، جنت سے دور،
جہنم سے قریب بنانے والے ماں باپ کو اگر دیکھنا ہے تو ساری عورتیں، سارے مرد اپنے چہروں کو آئینے میں دیکھو، تم ہی ہو، آئینے میں دیکھو۔ ایک عورت جاہز کے بارے میں بہت سنا تھا کہ بہت بڑا ادیب ہے۔ ایک دن ایک عورت برقع پوش جا رہی تھی، جاہز اس کے پیچھے چلا گیا۔ اصل میں اس کے 2 گدھے گم گئے تھے۔ جب پردہ اٹھایا تو جاہز پردے کے اندر خوبصورت عورت کا تصور کیا تھا، اتنی بدصورت تھی۔ جاہز دیکھنے کے بعد کہا، ذکرنی فو کی حمار اہلی، تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد میرے 2 گدھے جو گم ہو گئے تھے یاد آ گئے، میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں۔ چھوڑ دیا اس کو۔ آپ ایسے ہیں، روزانہ چہرہ کئی بار آئینے میں دیکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ میں ہی وہ مجرم ہوں جو میرے بچوں کو جہنم میں دھکیل رہا ہوں اور دین سے دور کر رہا ہوں۔ دنیا داری کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے نہیں ہے۔ دنیا سے کچھ لینا ہے جو ہماری زندگی کے اندر کفاف بن سکے۔ دولت یا تو تم چھوڑ کر جاؤ گے یا تم سے چھڑا دیا جائے گا، ایسے ہی پڑی رہے گی۔ عمل قبر میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا، اور یہ ایسی دولت ہے جس کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ثواب کو 10 مرتبے کہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو 10 پاؤ۔ کون دینے والا ہے؟ ایک کے بدلے میں 10، سوائے رب کے اور کوئی نہیں۔ لیکن برائیوں کی ایسی کثرت اور بھرمار ہو گئی ہے، ہر لڑکی فاحشہ بننا چاہتی ہے، ایکٹروں کی شکل میں آنا چاہتی ہے، ایکٹروں کی شکل میں مرد آنا چاہتے ہیں، ایکٹرسوں کی شکل میں عورتیں آنا چاہتی ہیں۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھو گے، کرو بے حیا باش ہرچ خائی کن، بے حیا بن جاؤ، جو چاہے کرو، اسے شرم نہیں آتی۔ آج ہمارے ماں باپ بے شرم ہیں، بھائی بے شرم ہیں، اولاد بے شرم ہے، کسی کو کسی کی برائی نظر نہیں آتی، ایک حمام میں سب رنگے۔ میں یہ 2 چیزوں کو یاد دلا رہا ہوں، یہ موت، دوسرا یقین۔ موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ جنت اور جہنم کا جو ذکر آیا ہے قرآن اور حدیث میں، کس کے لیے آیا ہے؟ ہم کو ڈرانے کے لیے آیا ہے، ہم کو ابھارنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کو قرآن ہی معلوم نہیں۔ ایک انجینئر کہتا ہے، مجھے مشنری کے پرزے پوچھو، میں بتاتا ہوں، قبر میں کیا ہوگا مجھے کیا معلوم۔ دیکھو دنیا داری کیسی ہے۔ قبر میں دنیا نہیں چلے گی، آخرت چلے گی۔ اس سے بے خبر ہے، غافل ہے، اور دنیا فانی ہے، اس کے اندر مگن ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اللہ والوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ان کا شیوا یہ ہے آخرت کو سامنے رکھ کر کے دنیا داری کرنا
اور اللہ تعالیٰ سے کائنات کی چیزیں دیکھ کر کے ڈرنا، اور اس سلسلے میں جتنے بھی سرکش بادشاہ آئے عذاب آنے کے بعد تھرا گئے اور ایمان لائے، مگر ان کا ایمان ناقابل قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کا نیک بدلہ خواہش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم۔